وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ساتویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کی شروعات سے پہلے اللہ رب العالمین نے چھٹے پارے کے آخر میں اسی چیز کا تذکرہ کیا اور بیان فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسیسین اور رہبان کا تذکرہ کیا. اب یہ قسیسین اور رہبان کیا ہے؟ قسیسین کہا جاتا ہے جو نصارہ کے علماء ہیں، عیسائیوں کے جو علماء ہیں ان کو قسیسین کہا جاتا ہے. اور رہبان کہا جاتا ہے تارک دنیا، جو دنیا سے دور ہے اور الگ الگ ہو کے وہ اللہ کی عبادت میں محو ہے، اس کو رہبان کہا جاتا ہے. جب مسلمانوں کو مکہ میں پریشان کیا گیا، ستایا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم سب کے سب چلے جاؤ ملک شام اور وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی پناہ میں رہو. سارے مسلمان چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا بادشاہ تک خبر پہنچی کہ مسلمان آئے ہیں. مشرکین مکہ وہاں پر جا کے بادشاہ کو برگلانا شروع کر دی. اب جب بادشاہ کو یہ ساری چیزوں کی خبر ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ ذرا بلایا جائے ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے ملک شام آئے. لہذا ان تمام لوگوں کو بلایا گیا، کہا گیا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس طرح سے ہمارے درمیان ہم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی ہے، جن پر کتاب نازل ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بھیجا تو انہی میں سے ایک نوجوان سامنے گیا. جانے کے بعد کہا کہ ہمارے درمیان رسول آیا ہے اور وہ ہمیں کتاب مبین پیش کرتا ہے اور ہمارے سامنے وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے. کہا کہ تمہارے رسول پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے رسول پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے. کہا کہ پھر وہ کتاب تم پڑھ کے سناؤ. تو ایک نوجوان صحابی رسول سامنے بڑھے اور بڑھنے کے بعد وہ کتاب سورہ مریم کی تلاوت کرنے لگے. کیا صحابی رسول تھے اور کیا دماغ تھا ان کا. اللہ نے کیا عقل عطا فرمائی تھی انہیں کہ آگے بڑھے اور قرآن کی آیات پیش کرنے کے لیے جب بادشاہ نے کہا تو اس صحابی رسول نے قرآن کی آیات تو بہت ساری ہے لیکن انہوں نے کیا پیش کیا؟ سورہ مریم کو پیش کیا کہ یہ جو نجاشی بادشاہ ہے یہ نصارہ ہے، اور جب اس کے سامنے سورہ مریم کی آیات پیش کی جائیں گی تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو کتاب ہمارے رسول پر نازل ہوئی ہے، ہمارے نبی پر جو کتاب کو اتارا گیا ہے، وہ کتاب جھوٹ نہیں بلکہ وہ سچ ہے. اور جب اس نجاشی بادشاہ نے قرآن کی آیات کو سنا تو پھر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پایا، زمین سے تنکا اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ اے صحابی رسول، تم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا، اس تنکے کے برابر تم نے جھوٹ بات نہیں کہی. یعنی تم نے جو بات بیان کی ان تمام باتوں میں اس تنکے کے برابر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا.
دیکھیں گے اگر دنیا جہان کا مطالعہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ دنیا جہان میں جتنے اقوام ہیں، یہودی ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یا اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذہبوں میں ایک یہ واحد مذہب نصارہ کا مذہب ہے جن سے مسلمانوں کو خطرہ کم رہتا ہے۔ باقی جتنے مذاہب ہیں ان کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن ہیں۔ ایسے تو یہ بھی ہیں، لیکن کہا کہ ان سے خطرہ کم ہے اور یہ نقصان پہنچانے والوں میں سے نہیں، اتنا نہیں پہنچائیں گے اگر نقصان پہنچائیں گے۔ اور دیکھیے دنیا جہان کے اندر جتنے فسادات ہوئے، جتنے بگاڑ ہوئے، جتنے فتنے پیدا ہوئے، ان سارے فتنوں کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ اور ایک مفسر لکھتے ہیں کہ دنیا جہان کے اندر جتنے فتنے ہوتے ہیں یا تو اس کے پیچھے ان یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے یا پھر یہ یہودی ہی وہ فتنہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بدماش ہیں۔ تو جب اس صحابی رسول نے قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا تو وہ بادشاہ رونے لگا۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اسی چیز کا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں نصارہ اور یہودی کہ جب انہوں نے ہماری قرآن کی آیتوں کو سنا اور ہماری باتوں کو سنا، ہمارے اتارے ہوئے کلام کو سنا، تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کا تذکرہ کیا جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کا قرآن سن کے رو پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کی آنکھوں سے قرآن کو سننے کے بعد آنسو بہنے لگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے کلام کو سننے کے بعد اپنی آنکھوں کو روک نہ پائے اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ جن آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے، اللہ کا کلام سن کے آنسو بہ پڑے، اللہ تعالیٰ نے ان آنسوؤں کا اور ان آنکھوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا کہ اے میرے بندو، تم میرا کلام سن کے جب اپنی آنکھوں سے آنسو بہا سکتے ہو تو سنو میں کتنا بڑا قادر ہوں کہ میری درس اور میرا کلام سننے کے بعد جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلا، میں نے تمہاری آنکھوں کو قیامت کی صبح تک امر کر دیا ہے۔ جب تک امت محمدیہ قائم ہے، جب تک میرے ماننے والے قائم ہیں، یاد رہے کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کو اس طرح امر کر دیا ہے، اس طرح سے زندہ کر دیا ہے کہ جب تک یہ مسلمان قائم رہیں گے یہ تمہاری آنکھوں کو پڑھتے رہیں گے، تمہاری آنکھوں کی تلاوت صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو امر کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن کریم کی آیات کی شکل میں نازل کر دیا کہ جو آنکھیں میرے خوف سے یا میرا کلام سن کے رو پڑے، ہم ان آنکھوں کو امر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے انہی آنکھوں کا تذکرہ کیا، اور جو آنکھیں اللہ کے خوف سے رو پڑے، جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے بہہ پڑے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے رو پڑے، وہ قطرے جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کو ان قطروں سے بہت محبت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انسان اگر گناہ سے لت پت ہو گیا ہے، گناہ میں وہ ڈوب گیا ہے، دنیا کا کوئی صابن ان گناہوں کو صاف نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی پانی ان گناہوں کو دھو نہیں سکتا، یہاں تک کہ بندہ اگر ان گناہوں کو مائے زمزم سے دھونا چاہے تب بھی نہیں دھل سکتا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر بندہ رو دے، بس 2 قطرے اپنی آنکھوں سے وہ اگر گرا دے اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب ہے، ایک وہ قطرہ جو میدان جنگ میں شہید کے جسم سے گرتا ہے، اور دوسرا قطرہ ایک مومن اور متقی پرہیزگار مسلمان کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے گرتا ہے۔ یہ 2 قطرے
اب اندازہ لگائیے کہاں جنگ میں کٹوانے والا، مرنے والا، شہید ہونے والا، اور کہاں ایک مومن اپنے گھر میں کمرے میں بند اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے آرام سے بیٹھ کر، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں اور کسی قسم کی مصیبت اور آلام نہیں، وہ بندہ آرام سے بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، وہ آنکھوں سے قطرے بہا رہا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو میدان جنگ میں تبودو کرنے والا آدمی ہے، اس کے خون کے قطرے اور اس آدمی کے آنسو کے قطرے دونوں برابر ہیں، اللہ کو دونوں محبوب ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آنکھوں کا تذکرہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آنکھوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کسی اور چیز کا بھی تو تذکرہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا تذکرہ کیا۔ یہ آنکھیں ایسی ہیں جو جسم میں سب سے خوبصورت ہوتی ہیں، اور اگر آنکھیں خوبصورت ہو تو جسم کے باقی اعضاء بھی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت اور وہ کیپیسٹی ہے کہ بندہ آنکھوں سے ہر چیز بتا سکتا ہے۔ ڈرانا ہو کسی کو، آنکھیں بڑی کر لیتا ہے، اگر کہیں جانے کے بارے میں اشارہ کرنا ہو تو وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے، کسی اور چیز کے بارے میں بتاتا ہو آنکھوں سے اشارہ کر کے بتا سکتا ہے۔ گویا آدمی اپنے دل کے احساسات کو چاہے تو وہ آنکھوں سے بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آنکھوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ جو میرے کلام سن کر اپنی آنکھوں کو روک نہ پائے، آنسو بہ پڑے، سو ہم ان کی آنکھوں کو امر کر دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون۔ استکبار کہا جاتا ہے ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا، اس کو استکبار کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کا کلام سننے کے بعد خود کو روک نہیں پایا، رو پڑے، انہی کے بارے میں کہا کہ وہم لا یستکبرون، کہا وانہم لا یستکبرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو استکبار نہیں کرتے، مطلب ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ نے اس کے آگے تذکرہ کیا، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ کہا کہ حق آ جانے کے بعد ہم ایمان کیوں نہ لائیں، اور کہا کہ ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ربنا مع القوم الصالحین فاصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک جزاء المحسنین۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، لوگوں سے کہا کہ سنو، ہم کیوں ایمان نہ لائیں جب حق بات ہمارے سامنے آ پہنچا ہے؟ جب حق بات ہمارے سامنے آ گیا ہے تو پھر ہم ایمان کیوں نہ لائیں، اور ہم ایمان لا کر نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جب بات انہوں نے بیان کی تو اللہ تعالیٰ ان کے اس بات سے اتنا زیادہ خوش ہوا، اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے مقدر میں جنت کو لکھ دیا اور کہا کہ ہم تمہاری اس بات سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہارے لیے جنت لکھ دی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ کوئی بات کہے تو سوچ سمجھ کے کہے، اس لیے کہ یہ زبان میں آدمی کو بلندی پر لے کے چلا جاتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے آدمی لات جوتے کھاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے آدمی کو عزت ملی، اور اسی زبان کی وجہ سے آدمی ذلیل ہوا۔ کہا کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتے ہو تو پھر میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کہا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کون سی دو چیزوں کی؟ کہا کہ یہ دو جبوں کے درمیان جو گوشت ہے اس کی یعنی زبان کی، اور دو زانوں کے بیچ جو چیز ہے یعنی شرمگاہ کی، ان دو چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے جتنا فساد، جتنا بگاڑ، جتنی خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ کہا گیا
فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء المحسنين. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جزا دیا جائے گا، جن کو بدلہ دیا جائے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی پاک کردہ چیزوں کو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام نہ کر لو. یعنی اللہ نے جن چیزوں کو تم پر حلال قرار دیا ہے تم اس کو حرام نہ کرو. تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ کہے کہ نہیں بھئی مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، نہ کھائے. جیسے بہت سارے لوگ بکرے کا گوشت نہیں کھاتے، نہ کھائے، پسند نہیں، ہضم نہیں ہوتا ہے، چھوڑ دیا جائے. تو یہ چیز ٹھیک ہے، یہ کر سکتا ہے بندہ. لیکن کہے کہ نہیں بھائی میں کچھ عملیات کا کام کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، اسی لیے میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ چیز بدعت ہے اور یہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بنا مطلب کا کہے کہ میں یہ چیز کبھی کھاؤں گا ہی نہیں، میں اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کروں گا. اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ یہ چیز بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے واضح طور پر نص نازل فرما دی، آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی پاک کردہ چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. تین چیزیں ہیں اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مواخذہ نہیں کرتا. یمین کی تین قسمیں ہیں، ایک جو ہے یمین غموس، ایک یمین لغو اور ایک یمین منعقدہ. یہ تین یمین کی قسمیں ہیں. یمین کیا ہے؟ قسم ہے. ایک بندہ آتا ہے ہمیشہ اس کی زبان میں دیکھو ہے قسم سے میں نے یہ دیکھا، پھر کہتا ہے قسم سے میں نے وہ کیا، پھر کہتا ہے قسم سے میں وہاں جاؤں گا. تو یہ جو ہے وہ اس کی نوک زبان میں قسم 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 لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی عادت ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ بولتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ عادت سے مجبور ہے، اس کا کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ یمین لغو ہے. یمین غموس یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا. آدمی کیا کرتا ہے مال بیچنے وقت؟ اللہ کی قسم میں اتنے میں ہی لیا ہوں، وہ تو میں آپ آئے ہیں اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ میں کہاں اتنے میں دیتا ہوں. طرح طرح کی باتیں پھر وہ کرنے لگے. اللہ کی قسم میں یہ مال اتنے میں لیا ہوں، آپ آئے ہیں اسی لیے میں اتنے میں دے رہا ہوں، ورنہ یہ مال تو میں دوسروں کو اتنے میں دیتا ہوں. یہ قسم کھا کر مال بیچنا یہ حرام ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بندہ مستقبل کے تعلق سے قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. اچھا قسم تو کھا لیا بندے نے، لیکن پھر وہ کیا کیا؟ وہ کام کر گزرا، یعنی قسم کو توڑ دیا. اب جب قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ تم اللہ کا نام بار بار استعمال کر لو، یوز کر لو اور پھر اس کا پاس و لحاظ نہ رکھو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ اگر تم نے اللہ کا نام استعمال کیا اور اس کے نام کا غلط استعمال کیا تو اب تمہیں کفارہ دینا پڑے گا. کفارے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. اللہ تعالیٰ نے قسم کے لیے کفارے کا تذکرہ کیا کہ اگر تم نے قسم کو توڑ دیا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ایک غلام آزاد کر دو، اور اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں 3 دن روزے رکھنے پڑیں گے. فصیام ثلاثة ایام، 3 دن تمہیں روزے رکھنے پڑیں گے. اگر تم نے اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا تو پھر تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا. اے اللہ، اگر کوئی بندہ تیرے نام کا غلط استعمال کرے اور پھر کفارہ بھی ادا نہ کرے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو پھر وہ گنہگار ہوگا، پھر اس کو توبہ کرنا پڑے گا. توبہ
یہی ہے جو کفارہ ہے. اسی کے ذریعے سے وہ توبہ کرے گا, کفارہ ادا کرے گا, 3 دن روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, یا پھر وہ ایک غلام آزاد کرے گا. تو چونکہ ابھی غلام کا زمانہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا یا پھر 3 دن روزے رکھ دے گا. اچھا, ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں تو کروڑ پتی ہوں, بار بار قسم کھاؤں گا اور بار بار توڑوں گا, بار بار مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. ابھی کروڑ پتی کے اوپر 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا کون سی بڑی بات ہے, وہ یوں کھلا دے گا. تو اگر بہت زیادہ پیسے والے ہیں تو دیکھیں وہ کفارہ ادا کریں جو آپ پر شاق گزرنے والی ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا, آج کوئی بھی کھانا کھلا دے گا 10 مسکین کو. تو اسی لیے جو آپ پر شاق گزرے, جس کفارے کو ادا کرنا وہ کیجئے, یعنی 3 دن روزے رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اس کے آگے شراب کا تذکرہ کیا, پانسے کا تذکرہ کیا, ازلام وغیرہ کا تذکرہ کیا. کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بیان فرما اللہ تعالیٰ نے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یقیناً شراب اور جوا اور پانسے یہ ساری کی ساری چیزیں تم پر حرام کر دی جاتی ہیں. رجس من عمل الشیطان, اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم پر حرام کیوں کی گئی؟ قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان, یہ ساری چیزیں تم پر حرام اس لیے کی گئی کہ یہ سارے کام شیطانوں کے کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, اس سے تم اجتناب کرو, اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر شراب کو حرام قرار دیا, جوا کو بھی حرام قرار دیا, اور شراب کی حرمت کا اعلان کرنے والا پروردگار عالم اتنا بڑا حکیم ہے, اتنا بڑا حکمت والا ہے کہ شراب کی حرمت کا اعلان بھی کیا تو کتنے سنہرے انداز میں کیا, کتنے عجیب و غریب انداز میں شراب کی حرمت کا اعلان کیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم نشے کی حالت میں نہ رہو, نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ آؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائی, صحابہ اکرام کو معلوم ہے 5 وقت میں نماز پڑھنا ہے. اگر ظہر کے وقت میں نے شراب پی لیا تو پھر عصر تک میں مدہوش رہوں گا, ظہر کے وقت بھی شراب نہیں پیا, اگر عصر کے وقت پی لیا تو پھر میں مغرب کے وقت تک مدہوشی کی حالت میں رہوں گا. عصر میں بھی نہیں پیا, مغرب میں بھی نہیں پیا, عشاء میں بھی نہیں پیا. سارے صحابہ جو شراب سے دور جانے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت نشہ میں نماز کے قریب آنے سے منع کیا. صحابہ اکرام آہستہ آہستہ دور ہونے لگے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے میرے وہ صحابہ جو میرے نبی پر ایمان لائے, ہم تمہارے اوپر شراب کو حرام قرار دیتے. اللہ تعالیٰ نے پھر ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار دیا. 2 چیزوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد میں تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا. پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بری چیز ہے, دوسرے میں کہا کہ تم حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ ہو, اور تیسرے میں حرام قرار دیا. یہ وہ صحابہ جن کے گھٹنے میں شراب موجود تھی, یعنی اگر یہ شراب نہ پیتے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی, شراب نہ پیتے تو یہ حالت ہو جاتی. اور ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو شہد چٹواتے ہیں, ہوتا ہے یہاں پر شہد یا کوئی میٹھی چیز کھلایا پلایا جاتا ہے, تو یہ ہوتا ہے ہمارے ادھر بھی ہوتا ہے. کوئی میٹھی چیز اس کو کھلا دیا پلا دیا, اس کے منہ میں ڈال دیا, یہ ہوتا ہے. یہ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا یہ کوئی میٹھی چیز نہیں کھلاتے تھے, کوئی میٹھی چیز نہیں پلاتے تھے, یہ شراب کے قطرے اس بچے کے منہ میں ڈالتے تھے. ان کی گھٹنے میں شراب تھا. اللہ نے کہا فاجتنبوہ, شراب سے اجتناب کرو, باز آ جاؤ. کیا اللہ نے پوسٹر چھپوائے تھے یا نبی نے بڑے بڑے بینر چھپوائے تھے کہ دیکھو شراب سے تمہیں کڈنی کا پرابلم ہو سکتا ہے, ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے, تم دیوانے بن سکتے ہو, خون کا پرابلم ہو سکتا ہے, جلدی مر جاؤ گے. یہ طبیعتی نقصانات نبی نے بتائے تھے. کہا یہ اللہ کا فرمان ہے فاجتنبوہ, اجتناب کرو, اس سے پرہیز کرو, باز آ جاؤ. سارے صحابہ اکرام چھوڑ
دیے. حضرت انس بیان فرماتے کہ میں جو ہے پیالے میں لے کر, میں گلاس میں لے کر, میں برتن میں لے کر میرے باپ پر, میرے باپ کے ساتھ چند صحابہ بیٹھے تھے, میں انہیں جو ہے شراب پلا رہا تھا. ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ اے میرے ساتھیوں, اے انس سنو, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. حضرت انس نے سنا, اور حضرت انس نے سننے کے بعد اپنے باپ کو جا کے بتایا کہ اے بابا جان یہ معاملہ ہے. ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ شراب تم پر حرام ہے. حضرت انس کے والد محترم کہنے لگے اے میرے بچے, جاؤ جتنی برتنوں میں شراب موجود ہے سارے برتنوں کو لو اور سارے برتنوں سے شراب کو پھینک دو. اور اے میرے بیٹے انس, جن برتنوں میں شراب موجود ہے ان برتنوں کو بھی تم توڑ دو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ چیز ہمارے پاس موجود ہو, اور جو ان چیزوں کے اوپر تھی یعنی ہمارے برتنوں میں جو شراب تھے ہم اس چیز کو بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے. اے میرے بچے, جاؤ شراب کو پھینکو, لیکن شراب کے ساتھ ساتھ وہ برتن بھی توڑ دو جن برتنوں میں شراب موجود تھی. سارے برتن توڑ دیے گئے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا مؤلف اپنی کتاب میں تھوڑا غلو کر کے لکھتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا مدینے میں باڑھ آ گیا. حالانکہ یہ تھوڑا غلو ہے, لیکن بہر کیا ہے, وہ ایک رائٹر ہے, اس نے مسلمان نہیں ہے, وہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر لکھتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مدینے میں باڑھ آ گیا. مورخین نے لکھا ہے کہ پھر وہاں پر پانی نہیں بلکہ شراب بہ رہے تھے, نالیوں میں شراب بہنے لگا. کسی کے گھر میں شراب جو ہے بنا ہوا تھا ڈرموں میں, بڑے بڑے برتنوں میں, سارے بہا دیے گئے. کوئی شراب بنا رہا تھا پھینک دیا, کوئی شراب پی رہا تھا پھینک دیا, کوئی بیچ رہا تھا پھینک دیا, کوئی خرید رہا تھا خریدنے کے بعد پھینک دیا. یہ معاملہ شراب کے حرمت کے بعد صحابہ اکرام کا جو رد عمل ہے وہ سوچنے اور سمجھنے اور دیکھنے کے لائق ہے. کہا کہ شراب سے باز آ جاؤ, باز آ گئے. اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے, یہ مومنین کا کام نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. کیوں شراب کو حرام قرار دیا؟ اے اللہ, یہ کیوں شراب, جوا, یہ ساری چیزیں کیوں حرام کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ شراب اور جوا کو ہم حرام اس لیے قرار دے رہے ہیں, ہم اس کی حرمت کا اعلان اس لیے کر رہے ہیں کہ اس شراب اور جوا کی وجہ سے تمہارے درمیان عداوت پھیلتی ہے, تمہارے درمیان بغض پھیلتا ہے, اور اسی عداوت اور دشمنی کو ہم روکنے کے لیے اور امن کو قائم کرنے کے لیے ہم نے تم پر شراب کو حرام قرار دیا. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شراب اور جوا سے بغض, عناد اور عداوت, دشمنی کیسے پھیلتی ہے معاشرے میں؟ دیکھیے, ایک آدمی جوا کھیلا, دوسرا آدمی جوا کھیلا, دونوں جوا کھیلے, جوا کھیلتے کھیلتے ایک اس میں سے جیتے گا, ایک ہارے گا, تو جو ہار گیا اس کی دشمنی جیتنے والے سے ہو گئی. تو یہ جوا سے عداوت پھیلا اور شراب سے عداوت اس طرح پھیلا کہ شراب بندہ پی لیا, آ کے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے, ماں کو گالی دے رہا ہے, باپ کو گالی دے رہا ہے, بھائی کو گالی دے رہا ہے, بہن کو گالی دے رہا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ ایک صحابی رسول جو ہے شراب پی لیے, اتنا شراب پی کر دھت ہو گئے, اتنا نشے میں چور ہو گئے کہ پھر وہ گھر آنے کے بعد جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا. شراب کی حالت میں بندہ عقل اس کی تو رہتی نہیں ہے. ان کی بیوی نے پھر انہیں کمرے میں بند کر دیا. صبح اٹھی, اٹھنے کے بعد رونے لگی, کہنے لگی کہ آپ نے اس طرح سے کیا. صحابی رسول نے کہا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا. ارے جب اس شراب کی وجہ سے اس مقدس جماعت پر یہ اثر ہو رہا ہے تو آج کا مسلمان تو ویسے بھی بے ایمان ہے, اس کے اوپر تو یہ اثر ہونا ہی ہے. تو شراب پینے کے بعد عداوت, آدمی بعد دفعہ شراب پینے پڑا ہے روڈ میں, بعد میں پتہ چلا وہ گٹار سے اٹھا کے لا رہے, نالی سے اٹھا کے لا رہے اس کو.
تو شراب پینے کے بعد عداوت پھیلتی ہے، بغض پھیلتا ہے، نفرت پھیلتی ہے، معاشرے سے امن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا جواب دیا، کہا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو، اور جو عداوت اور بغض یعنی بغض و عناد ہے اس کا خاتمہ ہو۔ بیان فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شراب کو حرام ہم اس لیے بھی قرار دے رہے ہیں کہ شراب اگر تم پیو گے تو شیطان تمہیں غلط کام کا حکم دے گا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی تمہیں روک دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب شراب کا تذکرہ کیا تو پھر نماز کا بھی تذکرہ کیا اور اللہ کے ذکر کا بھی تذکرہ کیا، یعنی ایک طرف اگر ام الخبائث کا تذکرہ کیا، تمام خبیث چیزوں کی ماں کا تذکرہ کیا، تو دوسری طرف جو ہے تمام تابعداریوں کی ماں کا تذکرہ کیا۔ جی شراب اگر خبیثوں کی ماں ہے، ام الخبائث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو تابعداریوں کی ماں قرار دیا اور دونوں کو ایک ہی جگہ بیان کیا کہ سب سے پلید چیز، سب سے گندی چیز شراب ہے اور سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا انداز ہے، ایک جگہ اگر گندی چیز کو بیان کر رہا ہے تو دوسری جگہ جو ہے اچھی چیز کو بیان کر رہا ہے۔ کیا ہے میرے بندو، اگر تم شراب پی رہے ہو تو شراب سے باز آ جاؤ، اور باز آ گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں نماز پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کہا ابن ابی دنیا نے ایک واقعہ نقل کیا، شراب کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک عابد تھا، وہ عبادت کرتا تھا، ایک عورت آئی اس کے پاس، آ کے کہنے لگی کہ میرے ساتھ غلط کام کرو۔ تو اس آدمی نے کہا، اس زاہد نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ پھر ٹھیک ہے، تم یہ نہیں کرو گے تو اس بچے کو قتل کرو۔ کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں کام نہیں کرو گے تو چلو تھوڑا شراب پی لو۔ کہا ٹھیک ہے، شراب تو پی لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لاؤ۔ شراب لیا، اور شراب لینے کے بعد وہ پی گیا، اور شراب پینے کے بعد اس نے پھر غلط کام بھی کیا، اور پھر اس نے اس بچے کو بھی قتل کیا۔ شراب کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو شراب کی وجہ سے جو ہے آدمی کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا جواب دیا، کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث کے اندر کہ اگر کوئی دنیا میں شراب پیے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنمیوں کا پسینہ اور ان کے جسم سے نکلنے والی گندگی کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پلائے گا جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمان ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہے۔ 1-2% ہوں گے معاشرے میں، 1-2 آدمی ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، سوال کرنے کا طریقہ بتایا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بیجا سوالات نہ کیا کرو، بیجا سوالات ایک دوسرے سے نہ کیا کرو۔ جب سوال کرنا ہو تو سوچ سمجھ کے فائدہ مند سوال کرو۔ ان سارے سوالات سے بچو کہ جن کا جواب سننے کے بعد تمہارا مذاق بن جائے یا تمہیں برا لگے، یعنی اس طرح سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا جواب سننے کے بعد آپ کو برا لگے۔ ایک صحابی رسول لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو سوال کرنا ہے کرو۔ اچھا اگر میں بھی کہہ دوں آپ لوگوں کو کہ جو سوال کرنا ہے، تفسیر کی بات کہوں کہ جو سوال کرنا ہے کرو، اب آپ کیا سوال کریں گے مجھ سے؟ مولوی صاحب یہ اے سی خراب ہو گیا، یہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ سوال کریں گے۔ یہ گھڑی خراب ہو گئی، اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ سب سوالات کریں گے مجھ سے؟ نہیں کریں گے۔ اگر میں نے کہہ بھی دیا کہ جو سوال کرنا ہے کرو، تو پھر بھی آپ لوگ قرآن و حدیث کے تعلق سے سوال کریں گے، ادھر ادھر کے سوالات تو نہیں کریں گے۔ صحابی رسول کیا کہنے لگے، اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟
اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کو چڑھایا جاتا تھا، تو جس کو باپ بولتا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ وہ ہے. ایسا چڑھاتے کیوں تھے لوگ؟ اس لیے کہ ان کی شکل اس آدمی سے ملتی جلتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے. عبداللہ نام تھا صحابی کا. کہا کہ تیرا باپ حذافہ ہے. اور ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ ایک تو پوچھا کون ہے اور ایک پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہے. کہا کہ تیرا باپ جہنم میں ہے. اب وہ صحابی رسول تھوڑا موڈ آف ہو گیا ان کا، اٹھ کے چلے جانے لگے. اللہ کے رسول نے کہا ادھر آؤ، بلایا اس کو. برا لگا؟ کہا اللہ کے رسول میرا باپ جہنم میں. برا تو لگے گا. کہا میرا باپ بھی جہنم میں. بخاری کی حدیث، بخاری کی حدیث. اللہ کے رسول نے کہا میرا باپ بھی جہنم میں. چلا گیا. ایک اور آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میری اونٹنی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول جو ہے تھوڑا برا محسوس کیے کہ یہ کیا بھائی سوال کرنے بولا تو یہ سوال کر رہا ہے. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ان سے کسی نے پوچھا، اب انہوں نے کہا کہ سوال کرو. ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا؟ ابلیس کی بیوی کا نام کیا؟ اب ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے معاف کیجیے گا اس کی شادی میں میں نہیں تھا، اس کی شادی میں میں نہیں تھا. ابراہیم نخعی جو ہے جیسا سوال ویسے جواب دیا انہوں نے. تو سوال ویسے کیا جائے جس کا جواب سننے کے بعد آدمی کو برا نہ لگے. ہم سے بھی ایک آدمی سوال کرنے لگا یوسف کی اماں کا نام کیا تھا؟ ارے بھائی اس کی ماں سے تیرا کیا لینا دینا، اس کی ماں سے تمہارا کیا لینا دینا. اگر نام معلوم بھی ہو جائے تذکرہ نہیں ہے ان کی والدہ کا کیا نام تھا اس کا تذکرہ نہیں ہے. آ کے پوچھ رہا ہے مولوی صاحب یوسف کی اماں کا نام کیا تھا؟ کیا کرو گے اس کا نام جان کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، ان کے بارے میں پوچھئے. انبیاء اکرام کے اندر جو قرآن جو ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی جو مسائل ہیں ان کے تعلق سے پوچھئے، نماز اور روزوں کے تعلق سے پوچھئے. نہیں، آدمی کو بعض دفعہ عالم کا علم چیک کرنا رہتا ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے. بعض دفعہ آدمی کو سامنے والے کا علم چیک کرنا رہتا ہے کہ یہ پوچھ کے دیکھو معلوم ہے جواب، اس سوال کا جواب معلوم ہے لیکن پھر بھی تھوڑا پوچھ کے دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے. پوچھ دیتا ہے. اب چلو مان لو تھوڑا اس عالم کو، ہر چیز تو کوئی عالم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ساری چیزیں معلوم ہے. اب وہ عالم اگر بول دے کہ یہی بعد میں بتا ہے نہیں آتا ان کو، چھوٹے مولوی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ معاشرے میں ہوتا ہے. باقاعدہ لوگ جو ہے عالم کا علم چیک کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو ایسے نہ کیا جائے، فالتو کی سوالات نہ کیا جائے، اچھے سے سوالات کریں، مسئلے مسائل پوچھیں. اگر وہ جانتے ہیں تو بتا دیں گے، نہیں جانتے ہیں تو بتا دیں گے کہ نہیں معلوم ہے، بعد میں آنا ہم بعد میں بتا دیں گے. یہ چیز بھی ہے، قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے کہ جو چیز تمہیں نہیں معلوم وہ اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اور اہل ذکر سے کہا گیا کہ جو چیز تمہیں نہیں معلوم تم اس کا جواب نہ دو. جی آج اگر مولوی جواب نہ دے تو سامنے والے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو نہیں آتا کچھ بھی. یہ چیز ہوتی ہے معاشرے میں. اچھا بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جواب اگر نہیں بھی معلوم تب بھی جواب دیں گے. کیوں؟ ان کے علم پر سوال کھڑا ہو جائے گا. اب وہ جواب دے دیے، جواب دینے کے بعد جب وہی آدمی وہی مسئلہ کسی بڑے عالم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب اس کا جواب کیا ہے، اب وہ بڑا عالم صحیح جواب دیتا ہے. اب یہ آدمی کیا بڑے عالم کو پکڑا، چلو وہ ہمارے محلے کا مولوی غلط جواب دے رہا ہے. اب یہ بیچارہ مولوی کو لے کے گیا، کیا مولوی صاحب آپ نے تو غلط جواب بتایا تھا، یہ مولانا تو کچھ اور بول رہے ہیں. تو اب وہ جو سامنے والے کچھ ہوتے ہیں، وہ جو سامنے والا مولوی ہوگا نا وہ بولے گا نہیں یہی صحیح ہے. اب وہ وہاں پر مناظرے، بحث، فتنے، فساد ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. کہا من سکت نجا، جو چیز تمہیں نہیں معلوم ہے خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ خاموشی میں نجات ہے. پھر اس چیز کو بنیاد بنا کر جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اپنے وقت کا بھی خیال رکھے، علماء کے وقت کا بھی خیال رکھے، بیجا سوالات نہ کریں. ایک آدمی آیا کہنے لگا مولوی صاحب، سوال دیکھو اس کا بھی، مولوی صاحب نام بتائیے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کہا عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، یہ اللہ کے نبی کو بڑے پسندیدہ نام تھے یہ. کہا نہیں مولوی صاحب کوئی لیٹسٹ نیم ہونا چاہیے. مولوی صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے ابو بکر رکھو، عمر. کیا یہ لیٹسٹ نیم ہے، یہ بہت پرانے نام ہے.
کہا کہ الو کا پٹھا رکھ دو. اب یہ آدمی پریشان ہے, الو کا پٹھا نام رکھ دوں؟ کہا یہ کسی نے نام نہیں رکھا, یہ نام کسی کا نہیں ہے, یہ رکھ دو, یہ لیٹسٹ نام ہے. تو اس طرح سے سوالات نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, تم اس طرح سے سوالات نہ کرو جس کے جواب سننے کے بعد تمہیں برا لگے. تو اس طرح سے سوال کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی والی قومیں ہلاک ہوئی تو اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ سوالات کرتے تھے اپنے نبیوں سے, اپنے انبیاء سے. سوال کرنے کے بعد جب انبیاء جواب دیتے تھے تو یہ لوگ پھر اعتراض کرتے تھے, اختلاف کرتے تھے, اور اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا. تو کثرت سوال سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری چیزوں کو بتا دیا. قرآن کریم میں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. سارے لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے, سارے لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے, اور جب سارے لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے پوچھے گا اے میرے نبیوں, اے میرے برگزیدہ پیغمبروں, آؤ ہم تم سے کچھ پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے پیغمبروں کو بلائے گا, نوح علیہ السلام کو بلائے گا, عیسیٰ و موسیٰ کو بلائے گا, ہارون کو بلائے گا, آدم علیہ السلام کو بلائے گا, ابراہیم علیہ السلام کو بلائے گا, بڑے بڑے پیغمبروں سے ان کو بلائے گا. اور بلانے کے بعد فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا جب تم نے میرا کلام ان تک لے گئے اور لے جانے کے بعد میری باتیں ان کی کانوں تک پہنچایا, تو پھر تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قیامت کے دن جو جواب دیں گے اس جواب کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. آلو سارے لوگ کہیں گے, سارے جن انبیاء کو بلایا گیا وہ سارے انبیاء جواب دیں گے. جب ان سے پوچھا جائے گا اے میرے پیغمبروں تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا, سارے پیغمبر کہیں گے قالوا لا علم لنا, اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری قوم نے ہمیں کیا جواب دیا. یہ حال ہوگا انبیاء کرام کا. کیا ابراہیم کو نہیں معلوم کہ ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا؟ کیا عیسیٰ و موسیٰ کو نہیں معلوم کہ ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ کیا نوح علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ سارے انبیاء کو معلوم ہے کہ ان کی قوم نے کیا جواب دیا. لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا, اتنا خطرناک دن ہوگا, اتنا بھیبھیتناک ہوگا, اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ قرآن انبیاء کرام کی حالت کی خرابی کا اعلان کرتا ہے کہ یہ انبیاء بیان کریں گے قالوا لا علم لنا, اے اللہ ہم تو نہیں جانتے کہ ہمارے جو قوم میں ان لوگوں نے ہمیں کیا جواب دیا. سب کو معلوم ہوگا لیکن حالت اتنی خراب ہوگی کہ نہیں معلوم کہہ دیں گے. سارے اپنے جو ہے آستین جھٹک دیں گے, کہیں گے ہمیں نہیں معلوم, اللہ نہیں معلوم ہمیں ہماری قوم نے کیا تھا. یہ حالت انبیاء کرام کی ہے قیامت کے دن. ہم تو پھر بھی گنہگار بندے ہیں, صبح اٹھتے گناہ, سوتے گناہ, جاگتے گناہ, بیٹھتے گناہ, کھڑے ہیں گناہ, بات کر رہے ہیں گناہ, خاموش ہے گناہ, ہر جگہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں. ہماری کیا حالت ہوگی جب یہ حال انبیاء کرام کی ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے. یہ آیت کریمہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. کہا کہ یہ انبیاء کرام کی حالت یہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے ایک نبی کو دیا کہ وہ اگر کسی چیز کو, کس مٹی کو اٹھا کر کوئی چیز بنا دیتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں روح ڈل جاتی تھی اور پھر وہ چیز اڑنے لگتا تھا. یعنی اگر اس رسول نے, اس نبی نے چڑیا بنا دیا مٹی کا تو پھر اللہ تعالیٰ اس مٹی کے چڑیے کو پھر زندہ کر دیتا تھا اور وہ چڑیا اڑنے لگتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عملی معجزوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ دنیا والوں سنو, ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے
ہم نے انہیں عملی معجزہ دیا، کسی کو علمی معجزہ نہیں دیا، عملی معجزہ دیا۔ اور یہاں پر نبی کا مقام و مرتبہ بتانا مقصود ہے۔ کہا کہ ہم نے تمہارے نبی کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو معجزہ دیا، وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو انبیاء اکرام جن کو ہم نے عملی معجزہ دیا، اگر یہ مر جائے تو ان کا عملی معجزہ ختم ہو جائے، لیکن ہم نے تمہارے نبی کو، تمہارے پیغمبر کو وہ معجزہ دیا کہ اگر میرا رسول محمد انتقال کر جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اگر میرا رسول بھی انتقال کر جائے تو پھر اس کو ہم نے وہ معجزہ دیا ہے جو کسی اس سے پہلے کسی کو وہ معجزہ نہیں دیا۔ اے اللہ کون سا معجزہ دیا؟ کہا کہ ہم نے ایک ایسا معجزہ دیا کہ اگر یہ میرا رسول انتقال کر جائے تو پھر وہ معجزہ ختم نہ ہو۔ باقی انبیاء اگر مر جائے تو معجزہ ختم ہو جائے، لیکن ہم نے اس آخری رسول کو وہ معجزہ دیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ قرآن کریم ہے، یہ کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہمارے پیغمبر کو۔ اسی کتاب کے بارے میں ایک یہودی رائٹر جارج برنارڈ شاہ، اس نے کیا لکھا کہ میں جب قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اس سے بہترین کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ میں جب قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اس سے بہترین کتاب ہے ہی نہیں، اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اس سے بدترین قوم ہے۔ اسی لیے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ میڈیا مسلمانوں کو نہ دیکھے، قرآن کو دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ مسلمان ہر طرح کے موجود ہیں۔ کہا گیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو معبود ماننے کا حکم دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا دامن جھٹک لیں گے، کہیں گے اللہ قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تو نے کیا کسی اور کو بھی معبود ماننے کا حکم دیا تھا؟ قال سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ تو ساری چیزوں سے واقف ہے، میں نے تو یہ حکم کسی کو نہیں دیا۔ اے اللہ میں نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے معبود بناؤ یا میری ماں کو معبود بناؤ۔ اے اللہ اگر ان لوگوں نے مجھے معبود بنایا ہے تو میری کوئی غلطی نہیں۔ دامن جھٹک لیا حضرت عیسیٰ نے۔ اب سمجھو نصارہ تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ تو دامن جھٹک کے چلے گئے، لیکن اب تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اب بلایا جائے گا نصارہ کو، آؤ تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے باز پرس کی جائے گی، سوال ہوگا عیسائیوں سے تم نے کیوں بنایا ان کو معبود؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، حضرت عیسیٰ تو کہہ دیں گے اللہ میں جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، میری زبان میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جو میرے دل میں ہے وہ جانتا ہے لیکن تیرے دل میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دیا۔ اس آیت کریمہ سے دو چیزیں معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنا دامن جھٹک دیں گے، بازو چلے جائیں گے، لیکن ان کا جو ہے حشر خراب ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء اکرام عالم الغیب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ تیرے دل میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کا جاننے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام جو ہے غیب کا علم نہیں جانتے۔ اس کے بعد ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم۔ اے اللہ تعالی میں نے تو میری عبادت کا حکم اور میری ماں کی عبادت کا حکم ان لوگوں کو نہیں دیا، اگر ان لوگوں نے جب تک میں دنیا میں رہا ان کو سنبھالتا رہا، ان کو تیری طرف بلاتا رہا اور ان کو دعوت توحید میں دیتا رہا، لیکن اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر میں ان کا کیسے نگہبان ہوں؟
ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے میں جب تیرے پاس آ گیا تو نے جب مجھے اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد میں تو ہی ان کا نگہبان ہے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ بعد میں انہوں نے کیا کیا. اس چیز کے تذکرے کے بعد کہا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. کہا اس کے بعد میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قوم کی سفارش اللہ کے حکم سے کریں گے. اور سفارش کا الفاظ قرآن نقل کرتا ہے ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں. لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بہت زیادہ عزیز اور حکمت والا ہے. جہاں بھی مغفرت کا تذکرہ ہوا کہ معاف کر دے تو وہاں پر انکا انت الغفور الرحیم اس طرح کے الفاظ آئے قرآن میں. لیکن یہاں پر جب معافی کا تذکرہ ہوا تو اللہ نے انکا انت الغفور الرحیم کا تذکرہ نہیں کیا, انکا انت العزیز الحکیم کا تذکرہ کیا. عزیز کا معنی ہوا غالب اور حکیم کا مطلب ہوا حکمت والا, دور اندیش. اللہ تو جانتا ہے کس کو سزا دینا ہے نہیں دینا ہے, تو جس کو چاہے معاف کر جس کو چاہے عذاب دے. حدیث میں ہے یہ آیت کریمہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ پوری تہجد کی نماز میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. اے اللہ اگر تو میرے بندوں کو معاف کر دے تو بہت بڑا عزیز اور حکیم ہے, لیکن اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. اللہ اگر تو انہیں چھوڑ دے تو بہت عزیز اور حکیم ہے. پوری تہجد کی نماز میں اللہ کے رسول نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی. معلوم یہ بھی ہوا کہ قرآن ختم کر لینا یہ کمال نہیں ہے, قرآن کو سمجھنا یہ کمال ہے. سمجھنے کی کوشش کرے, ختم کے چکر میں نہ رہے. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, وجعل الظلمات والنور, اور اس نے ظلمات کو بھی پیدا کیا, نور کو بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین و آسمان کی خلقت کو خود کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اے میرے بندو یہ زمین اور یہ آسمان ہم نے پیدا کیے ہیں. اگر آدمی دبئی وغیرہ گیا ہو تو وہاں پر دیکھے گا کہ وہاں بڑے بڑے صحرا ہے. اکیلا مان لیجئے صحرا میں وہ ڈرائیو کر رہا ہے, کرتے 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 ایسی جگہ پھنس گیا جہاں پر نہ نیٹ ورک ہے, مثال کے طور پر جہاں پر نہ نیٹ ورک ہے, نہ ہی کسی کو وہ فون لگا سکتا ہے, نہ ہی کچھ اور وہ چل کر بھی نہیں جا سکتا, دوبارہ واپس نہیں آ سکتا کہ میں جاؤں چلتے چلتے تو ابھی مجھے کافی وقت لگ جائے گا, اتنے میں میری جان چلی جا سکتی ہے, میرا حلق سوکھ سکتا ہے, میں تھک سکتا ہوں, میں مر سکتا ہوں. ایسے عالم میں بندہ کیا کرے گا؟ موت کی امید لیے بیٹھ جائے گا کہ اب تو میرا مرنا مقدر بن گیا ہے کہ اب میں کیا کروں, میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. بندہ بیٹھ گیا, سو گیا. اب تھوڑی دیر بعد جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ بڑا خوبصورت انداز میں خیمہ لگا ہوا ہے. دوڑے دوڑے جلدی گیا, دیکھا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور انواع و اقسام کے پھل اور فروٹس رکھے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ آدمی کیا کرے گا؟ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. ان چیزوں کو پیے گا؟ نہیں پیے گا, بلکہ وہ سب سے پہلے تلاش کرے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا, یہ جو چیز یہاں پر آ گئی یہ رکھا کس نے ہے. تلاش کرے گا چاروں طرف. جب وہ نہیں پائے گا اس کو تو پھر وہ بیٹھے گا, اب وہ کھائے گا, اب وہ پیے گا, اور وہ شکر ادا کرے گا, کہے گا کہ بھلا ہو اس آدمی کا جس نے یہ رکھا ہے, بھلا ہو اس آدمی کا
دیا جس نے یہ انتظام کر دیا میری جان بچ گئی. یہ چیز بتلا رہی ہے کہ اے میرے بندو ہم نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا, ہم نے تمہارے لیے آسمان کو پیدا کیا, ہم نے تمہارے لیے دن بنائے, ہم نے تمہارے لیے رات بنائے. اگر یہ رات نہ بناتے دن ہی دن ہوتا تو رات کے وقت جو ہے اندھیرے میں میٹابولزم سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور اگر یہ کام نہ کرے تو پھر آدمی کو نیند ہی نہ آئے. یہ جو رات اور یہ اندھیرا جو ہم نے بنایا یہ تمہارے لیے بنایا, یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنایا. بندہ ڈھونڈ رہا ہے بنانے والا کہاں ہے. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی اور ہم پردے کے پیچھے چھپ گئے, نہیں دیکھ سکتے. اے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تیرے بندے, تو کیسا ہے, کہاں ہے, دیکھنا چاہتے ہیں. تو نے اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی, اے اللہ تو کہاں ہے, تیرے بندے یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر یہ میرے بندے مجھے دیکھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ پھر تمہیں میری قرآن کو اور میری کتاب کو پڑھنا پڑے گا, اس کی تلاوت کرنی پڑے گی, اس کے احکام کو ماننا پڑے گا. اور اگر تم اس کتاب کو نہیں پڑھتے اور اس کتاب کو اپنی زندگی کا جزء لا ینفق نہیں بناتے تو پھر تم اس کو نہیں دیکھ پاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنا وجود دکھائیں گے مومنوں کو, ہم دکھائیں گے, قیامت کے دن دکھائیں گے. اس دنیا میں دیکھنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے جب ایک جھلک دیکھی تو بے ہوش پڑ گئے. تم نہیں دیکھ سکتے مجھے اس دنیا میں, اس لیے کہ ہم نے وہ طاقت اور وہ قوت کسی آنکھ میں پیدا ہی نہیں کی کہ کوئی ہمیں دیکھ سکے. دیکھنا ہے ہمیں تو نیک اعمال کرو, ہم دکھائیں گے اپنا وجود. یہ کافر و مشرکین. اچھا اس کے بعد کہا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. ہم نے تمہارا مقدر بھی لکھ دیا اور اس دنیا کی تقدیر بھی ہم نے لکھ دی. تمہیں کب تک رہنا ہے یہ بھی ہم نے متعین کر دیا, اور اس دنیا کو کب تک رہنا ہے یہ بھی ہم لکھ چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ طے کر چکا ہے قیامت کب آئے گی, اللہ جانتا ہے کیونکہ وہ لکھ چکا ہے قیامت کب آئے گی, اور تم کب تک زندہ رہو گے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اب بھی تم شک و شبہ میں ہو, ہم نے اتنا سب کچھ کر دیا تمہارے لیے, اب بھی تم شک و شبہ میں ہو. شک نہ کرو, مان جاؤ میری کتاب کو. بیان فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کو لے کر اور اللہ کی توحید کو لے کر یہ آدمی کیوں آیا, اللہ نے اس آدمی کو کیوں بھیجا, اور اللہ کا یہ بندہ نبی اور رسول کیسے بن سکتا ہے. نبی اور رسول کو فرشتے کو ہونا چاہیے. اس طرح کے لوگ بھی تھے, کہتے تھے نبی اور رسول کو فرشتوں کو ہونا چاہیے, یہ آدمی نبی اور رسول کیسے بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم کے اندر وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اے میرے بندو اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے تو بھی اس کو ہم انسانی شکل میں بھیجتے, پھر تم وہی کہتے ہیں انسان کیوں آیا ہمارے درمیان. یہی تو سوال کھڑا ہوتا, ہم فرشتے کو بھی بھیجتے تو انسانی شکل میں بھیجتے, فرشتہ بنا کے نہیں بھیجتے. کیوں نہیں بھیجتے؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ. اگر ہم کسی فرشتے کو انسانوں کے درمیان اس کی حالت اصلی میں اگر بھیج دے تو یہ انسانوں تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تم میرے ادنا سے ادنا فرشتے کو ایک نظر دیکھ سکو. لَقُضِيَ الْأَمْرُ, ہم فیصلہ کر دیں گے تمہارا اسی وقت, تم مر جاؤ گے اگر میرے ادنا سے فرشتے کو بھی دیکھ لو گے. یہ حال ہے فرشتوں کا, یہ حال ہے فرشتوں کا, نہیں دیکھ سکتے. کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم کسی فرشتے کو مان لو کہ بھیج بھی دیتے تو کیا ہوتا وہ کہ یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی اور رسول آدمی کیوں بنا,
وہی چیز تم وہاں پر بھی کہتے. کہا کہ اگر اس دنیا کے اندر, اس روئے زمین کے اندر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بناتے, لیکن چونکہ یہاں فرشتے نہیں بلکہ انسان رہتے ہیں تو ہم تمہاری رشد و ہدایت کے لیے تمہیں میں سے رسول بھیجیں گے. جی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد میں کہا قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اصلی معبود برحق اور نقلی معبود کیا ہے؟ جو کھلاتا ہے وہ اصلی معبود ہے اور جو کھاتا ہے وہ نقلی معبود ہے, وہ جعلی معبود ہے. آج دیکھیے اپنے آپ کو قیامت کا مالک کہنے والا ہے, ٹینشن لینے کا نہیں, میں بچا لوں گا. کیا کر لو گے؟ ارے بھائی اللہ سے دوستی ہے ہماری, ہم بات کر لیں گے نا تمہارے لیے. ایسا بولتا ہے جیسے جنت کی ٹکٹ خرید کے رکھا ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو کھاتا ہے, جو کھا کے اپنے پیٹ بڑے کر کے رکھے ہیں وہ جو ہے نقلی اور جعلی لوگ ہیں, اور اصلی معبود برحق وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کھلاتا ہے. اس چیز کے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین چیز اور عقیدے کی بات بیان فرمائی. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے, کسی پریشانی میں ڈال دے, کسی تکلیف میں ڈال دے تو کون ہے جو تمہیں اس پریشانی سے نکالے؟ کون ہے جو تمہیں اس مصیبت سے نکالے؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے اپنے بندوں سے کہ اگر میں تمہیں کسی پریشانی میں ڈال دوں تو میرے علاوہ کون ہے جو تمہیں اس پریشانی سے نکالے؟ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو پریشانی سے نکال دے. اے میرے بندو, اگر میں تمہیں کوئی نفع دے دوں, کوئی فائدہ دے دوں, تمہاری تجارت میں بڑھوتری کر دوں, تمہارے مال میں برکت دے دوں, کون ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد ایک دعا کرتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تعالیٰ اگر دینے پر آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ روکنے پر آ جائے تو کوئی دے نہیں سکتا. ہم یہ دعا کرتے ہیں, ہم ساری چیزیں اور ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ کو مانتے, مسجد میں رہے اللہ کو مانگے, اللہ سے مانگے, اور اللہ کو ہی تمام چیزوں کا خالق اور مالک مان لیے. مسجد میں نماز پڑھے اس میں بھی ہم نے توحید کا پاس و لحاظ رکھا, لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلے درگاہ میں جانے کے بعد اب وہی کعبے کی چونچ والے سجدے ہونے لگے. یہ حال ہے کہ نہیں مسلمانوں کا؟ ساری چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں بھائی اب ہم اگر یہ چھوڑ دیں گے تو کیسے ہوگا, حلوہ پوری کون کھائے گا, یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر میں تمہیں نقصان میں ڈال دوں تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے؟ ایک اور چیز کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں, وقت چونکہ نہیں ہے, باتیں بہت ساری ہیں, ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. بیان فرما اللہ تعالیٰ نے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, اے میرے پیارے حبیب آپ بیان کر دیجئے کہ وہی اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عبادی, اس کا پورا کنٹرول اپنے بندے کے اوپر ہے, وہ جس طرح چاہے اپنے بندے کو کنٹرول کرے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں. یہ اعلان ہو گیا, ساری چیزیں بندوں کو بتا دی گئی. اور سنو اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندے پر کنٹرول رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اے میرے بندوں میں تم پر اتنا کنٹرول رکھتا ہوں, اتنا کنٹرول رکھتا ہوں کہ تم جب شادی کر لیتے ہو, شادی کے بعد تم اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہو, محنت کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بیوی حمل میں ٹھہر جاتی ہے, تمہیں نہیں معلوم کہ پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ہم جو چاہے تمہیں دے سکتے ہیں, اور ہم جو دیں گے وہ تمہیں لینا پڑے گا. ہم اتنا مجبور تمہیں کر دیے ہیں, اور ہم اتنا زیادہ کنٹرول تمہارے اوپر رکھتے ہیں. اے میرے بندو, ہم تمہارے اوپر اتنا کنٹرول رکھتے ہیں کہ اگر ہم بچہ کالا دے دے تو بھی
तुम्हें लेना पड़ेगा, अगर हम बच्चा गोरा दे दे तब भी तुम्हें लेना पड़ेगा। ऐ मेरे बंदो, हम तुम पर इतना कंट्रोल रखते हैं कि वो बच्चा अगर हम सही सालिम बना के तुम्हें दे दे तब भी तुम्हें लेना पड़ेगा। ऐ मेरे बंदो, अगर वो बच्चा हम लंगड़ा लूला या काना बहरा बना के तुम्हें दे दे तब भी तुम्हें लेना पड़ेगा। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें इतना ज्यादा मजबूर कर दिया है, मैं हर चीज पर कुदरत रखने वाला हूँ। वहुवल काहिरु फौका इबादी, अल्लाह ताला जो है अपने बंदों पर पूरा पूरा कंट्रोल रखता है। अल्लाह ताला ने यही चीज बयान फरमाया, क्या है मेरे बंदो, जब सारी चीजों में कंट्रोल मेरा है, सुनो, जब हमने तुम्हें बच्चा दे दिया है, अब बच्चा तुम्हारे गोद में, तुम्हारी बीवी अपने उस अपने जिगर पर अपने बच्चे को दूध पिला रही है, प्यार कर रही है, रोता है वो बच्चा, उसको पेशानी से चूम लेती है और उसको अपने करीब कर लेती है। ऐ मेरे बंदो, हम ये सारी चीजें तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन सुनो, हम तुम्हारे ऊपर इतना कंट्रोल रखते हैं, इतना कंट्रोल रखते हैं कि अगर हम चाहे तो उस बच्चे को 1 सेकंड में मार दे, बचा भी नहीं सकते तुम। इतना कंट्रोल हम अपने बंदे के ऊपर रखते हैं। ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7वें पारी के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह से दुआ करें परवरदिगार आलम कही बातों को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।